بلند صلوات۔ زائرین محترم، اس وقت آپ اس مقام پر ہیں کہ کربلا کے میدان میں غریبوں کی شام ہوئی۔ قلعہ زینبیہ کے سائے میں جہاں سے 70 قدم کے فاصلے سے ثانی زہرا نے اپنے ماجائے کا وقت ذبح دیکھا، اسی مقام پر کربلا کا یہ صحرا جہاں آج آپ شام غریبہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایک سلام جو کہ ہر سال اس مقام پر پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ملک ظفر صاحب قبلہ مجلس شام غریبہ سے خطاب فرمائیں گے، مل کے بآواز بلند صلوات۔ آج بھی زینب کی آتی ہے تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کر پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر آئے، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی گھٹنیوں کے پل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے پل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی بھی کنجے تجھ پہ چلتا دیکھ کر، ہائے بس میں گھبرائی
بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہہ رہے تھے آنکھوں سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ایک ایک حجرے میں جا کے بیٹھ کر ہر در کے پاس خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ارے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا ارے بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہت توجہ دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو بھر آتا ہے دل ارے خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑ آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین صورت ایک کر کے چھین لی سب وقت نے تیرے بچنے کی مگر صورت نہ دکھلائی حسین ارے
भाई हुसैन आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। दूर उफ़ता सफर से लौट कर मैंने नवेद ठंडा पानी जब पिया बस तेरी याद आई हुसैन। ठंडा पानी जब पिया बस तेरी याद आई हुसैन आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आंखें भूल कर पाई हुसैन। मुज़म्मिल रिज़वी अगर आवाज़ सुन रहे हैं, इसके साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ खतीब आले इमरान जनाब मलिक ज़फ़र साहब से तशरीफ़ लाएँ, मजलिस शाम ग़रीबा अता फरमाएँ बावाज़ बुलंद सलावत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अज़ादाराने मुस्लिम करबला, शाम का वक्त शाम ग़रीबा की साथ है। क़याम हुसैनी में माओ की गोदे खाली, एक रात पहले तक जो अपनी अपनी कुर्बानियां तैयार कर रही थी, अब उजड़ी गोदे लेकर बैठी। वो माँ कि जिसकी आगोश का पाला 18 साल का अली अकबर था, अपने अली अकबर के बगैर जिसका एक रात का प्याया दूल्हा था। बस मोहतरम सिर्फ इतना अर्ज करता चलो कि हुसैन की शहादत असरे आशूर को खत्म हुई और ज़ैनब की जंग शुरू हो गई। हुसैन की जंग खत्म हुई और ज़ैनब की जंग शुरू हो गई। लेकिन अजीब सा फर्क है इस जंग में, हुसैन के साथ लड़ने वाले जवान थे, बूढ़े थे, कमसिन भी थे, लेकिन ज़ैनब के साथ भाभियां भी हैं। और अजीब सा सालार है, ताकि कसम मेरी समझ में नहीं आता कि शायद किसी इमाम को अपनी इमामत में
اتنا مشکل مسئلہ بتانا پڑا ہو جتنا سید سجاد کو اپنی امامت کے بعد بتانا پڑا ممکن نہیں ہے. کیوں جدن محترم شریکت الحسین بی بی عالمہ غیر معلمہ بی بی جو ایسی عالمہ ہے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی, اس نے بھی جب آ کر حجت امام کو مکمل کرنے کے لیے امام سے مسئلہ پوچھا تو جو پہلا سوال کیا کہا بیٹا مجھے ایک بات بتا دے, تو وقت کا امام ہے. سجاد بیٹا تو وقت کا امام ہے, تیرے حکم کے بغیر میں زینب بھی نہیں چل سکتی, مجھے بتا تو صحیح کہ ہم خیموں میں چل جائیں یا باہر نکل جائیں. ہم خیموں میں چل جائیں یا باہر نکل جائیں. کہا پھوپھی اماں خیام سے باہر نکل جائیں, خیموں سے باہر نکل جائیں, جلنا نہیں ہے, خیموں سے باہر نکل جائیں. عزادارو علی کی بیٹی سر جھکا کر کہتی ہے سجاد شاید تو نے دیکھا نہیں بیٹا سجاد شاید تو نے دیکھا نہیں. پھوپھی کا سر کھلا ہوا ہے. کہا جی پھوپھی اماں چہرے کا پردہ بالوں سے بنا لے. کہا بیٹا بالوں کا کیا کروں, کھا کے کربلا اٹھائی پھوپھی کے سر میں ڈالی. کہا پھوپھی اماں پردہ ہو گیا. بس عزادارو سید سجاد کی مشکل بڑھی, ایک 4 سال کی بچی آگے بڑھے. بھیا سجاد پھوپھیوں کے سر کے بال لمبے ہیں, پھوپھیوں کے سر کے بال لمبے ہیں, میں سکینہ کیسے نکلی. بس عزادار ادھر آگ میں بجھائے ہوئے تیر چلتے رہے. بیبیاں ایک خیمے سے نکلتی دوسرے خیمے میں جاتی, دوسرے خیمے سے نکلتی تیسرے خیمے میں جاتی. جب سب خیمے چل گئے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی کی بیٹی بار بار ایک خیمے میں جاتی تھی واپس آتی تھی, بار بار خیمے میں جاتی تھی بار بار واپس آتی تھی. کہا میں نے سمجھا شاید کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہوگی. کہتا ہے لیکن جب میں نے دیکھا نا یہ بی بی آگ کے جھولوں سے جیسے باہر آئی, کیا دیکھا ایک جوان میاں, ایک جوان میاں زینب کے شانوں پر. آئے زینب نسل حسین بچاتی رہی, آنا محمد کو یاد نہیں کیا. ایسا ہی کوئی مقام ہوگا اسی شب میں, اسی تنہائی میں حسین کے گھر کے بچے کھو گئے. جب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا کیا دیکھتی ہے, حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ دکھائی نہیں دیتی. حسین کے سینے پہ سونے والی بچی دکھائی نہیں دیتی. جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا, بی بی نے صدائیں بلند کرنی شروع کی, این یا سکینہ میری لاڈلی تو کہاں ہے. عزادارو کہیں سے آواز نہیں آئی. ایک دفعہ نہر فرات کی طرف رخ کیا, نہر فرات کی طرف چلے, ایک بن بازوؤں کے لاشا کہا بھیا باس سکینہ نہیں ملتی. بے بازوؤں کے لاشا تڑپا, سکینہ کے بھی ملی. عزادارو اپنے مقتل کا رخ کیا نا, کیا دیکھا ایک نشیب, ایک پتھروں کا ڈھیر ہے جس پر ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے. بس عزادارو اب جب قریب جا کے دیکھا نا سکینہ کے اوپر غشی تاری تھی. بچی کو اپنے باہوں میں لیا, سینے سے لگایا, کہا سکینہ اس ہو کے بن میں تنہا کہاں نکل آئی. کہا پھوپھی اماں میرے دامن میں آگ لگی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, میں بابا کو صدائیں دیتی جا رہی تھی, اس دیر سے آواز آئی
لباس سے ہوتی ہے، تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا سینہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب مجھے کوئی نہیں سنائی دیتا تھا، یہاں سے آواز آتی تھی میری بیٹی آ جا۔ اب جب زینب نے دیکھا پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، کہا بھیا حسین سالوں کے خیموں کی یہ بات پہنچی کہ بچے صحرا میں کھو رہے، صحرا میں بچے گم ہو رہے۔ اس نے کہا کہ کچھ کھانا اور پانی بھجوا دو، اسی آسرا میں بچے بیٹھ جائیں گے۔ بس عزیزان محترم ادھر سے پانی چلا، پانی پہنچا، یتیموں کے قافلے تک پانی پہنچا، پانی کا ملنا تھا۔ زینب نے کوزہ آب بھرا، سکینہ کے حوالے کیا، کہا سکینہ پانی پی لو۔ بچی نے ننھا سا کوزہ ہاتھوں پہ لیا، مقتل کی طرف چلی، ماں تڑپ گئی، رباب کی صدا آئی، سکینہ کہاں جاتی ہے؟ کہا ماں میرا اصغر پیاسا ہے۔ اماں میرا اصغر پیاسا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ اکٹھا کرنے کے بعد ایک مقام پر بٹھا دیا، بچوں کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہتی ہے بچوں گھبرانا نہیں، کیا ہوا جو عباس نہیں ہے؟ بیویوں گھبرانا نہیں، میں علی کی بیٹی موجود ہوں۔ بس غدر ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا، بچوں کے گرد پہرا دینا شروع کیا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ زینب پہلے پر موجود ہے، نہر فرات کی طرف دیکھا، کہا بھیا عباس پہلے تو بھی دیتا تھا، پہلے زینب بھی دے رہی، پہلے تو بھی دیتا تھا، پہلے زینب بھی دے رہی۔ بس زدار بی بی الامان والحفیظ کی صدائے بلند کر رہی کہ ساری بی بی ایک مقام پر موجود ہے۔ اللہ جانے زینب کے دل میں کیا آئی ہوگی۔ ایک دفعہ دیکھا مدینے کے راستے کی طرف ایک ناکا سوار نظر آیا، ایک گھوڑا سوار نظر آیا۔ اب گھوڑا سوار کو آتے ہوئے دیکھا، علی کی بیٹی کا دل دہل گیا۔ زینب نے صدا بلند کی اور آوار کے سوار رہ جا، اب یہاں کچھ لٹنے کے لیے نہیں رہ گیا، ہمارے خیمے جل گئے، ہمارا اسباب لٹ گیا۔ اگر لوٹنا ہی چاہتا ہے دن کی روشنی میں آ جانا، بچے بھی تھک کر سوئے۔ شل سوار نہیں رکا، زدر جب شل سوار مسجد آگے بڑھا، زینب نے پھر صدا بلند کی، کہا تجھے رسول کا واسطہ، ہم اجڑوں کو تنگ نہ کرنا، صبح آ جانا، دن کی روشنی میں آنا، جب رہوار نہیں کنا۔ ایک دفعہ نہر فرات کی طرف دیکھا، دیکھ کر بی بی آواز دے کے کہتی تجھے پتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ جانتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ اتنے میرے وار قریب آیا، علی کی بیٹی نے پڑھ کے لگا میں فلک بتاوا، کہا جانتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ رہوار نے پھر کہا بتا کس کی بہن ہے؟ سوال کہا بتا کس کی بہن ہے؟ کہا میں عباس کی بہن ہوں۔ بس اس جملے کا سنا تھا، علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹے، چہرے سے نقاب اٹھا، کہا زینب تیرا بابا علی عجب
कलसूम के पीछे के पीछे मेरे बाबा ने कभी मेरा खुलासा नहीं देखा। कोई चली चादर हो मुझे दे दो, बस सदारो ज़ैनब अली से खोया हुए बाबा कासिम के लाश के टुकड़े हुए, आप नहीं आए, अकबर के पर्चे लगे, आप नहीं आए, असगर प्यास आ गया, आप नहीं आए, तेरा हुसैन तेरा ज़रबा से सिवा हुआ। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट अब आए हो बाबा, जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर, हाय जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। बाबा गरा नहीं था खालिक की रज़ा से उस वक्त ना आए, आज जब खाक पे दर तो रहा था मेरा अकबर, आए जब खाक पे दर तो रहा था मेरा अकबर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए। अरे कट कट के गिरे नर पे जब पास हुए अब्बास और कोई न था आए उस वक्त सदा आपको देता था दिलाव, आए उस वक्त सदा आपको देता था दिलाव, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब जब फर्शे ज़मीं पाम फलक लर्ज़ा बजा थे, उस वक्त कहाँ थे जब पाप के चुल्लू में था खूने अलियस, आए जब पाप के चुल्लू में था खूने
جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی آئے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں کہنے کے در پر آئے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں کہنے کے در پر اب آئے ہو بابا نب نے کہا آپ کے قدموں سے لپٹ اب آئے ہو بابا ارے جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کے آئے بس کنشر پیر تھا مالی کی عزت میں آئے بس کنشر پیر تھا مالی کی عزت میں اب آئے ہو بابا زینب نے کہا پاک کے قدموں سے لپٹ اب آئے ہو بابا ارے جب پالی سکینہ کے مہر گنے گئے تھے ارے لگتے تھے تماچے آسر سے مجھے دیکھتی تھی بانو موسر آئے آسر سے مجھے دیکھتی تھی بانو موسر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا کیا دوست تھے یہ دیکھا نہ ہوگا ایک حشر پا تھا جب تجھ سے بیمار کی کھینچا گیا بیست آئے جا تجھ سے بیمار کی کھینچا گیا بیست اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب شام کے